بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل عباس بلوچ اور آج مسلم لیگ نون کے مرکزی آفس کے باہر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً یہ ابہام برقرار ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن تیاریاں جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف شہباز شریف کی زیر صدارت شروع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کی تیاریاں کیسی کی جا رہی ہیں اور ٹکٹوں کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم چشتیاں سے آئے ہیں۔ چشتیاں سے آئے ہیں، تو ٹکٹ ہولڈر ہیں؟ ہاں جی، ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا، کوشش میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کوشش میں یہ ہے کہ ابھی حلقے میں لوگوں میں مطلب مقبولیت ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو ایم این اے اور پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے۔ آپ صوبائی کے ٹکٹ پہ امیدوار ہیں؟ صوبائی ٹکٹ کے امیدوار کون سال کا ہے؟ پی پی 244۔ 244۔ اچھا، یہ جو ہوا چلتی ہے الیکشن سے پہلے جو پارٹیاں، ساروں کے حوالے سے، میں نون لیگ کی نہیں بات کر رہا، کہ ٹکٹ اگر خریدنا ہے تو 2 کروڑ دیں، ٹکٹ خریدنا ہے تو 1 کروڑ دیں، ٹکٹ خریدنا ہے تو 1 ارب دیں۔ نہیں دیکھا جاتا کروڑ یا 2 کروڑ نہیں دیکھا جاتا ہے، اچھا، دیکھا جاتا ہے کہ حلقے میں اس کی ورتھ کتنی ہے، ٹھیک ہے، عوام کے ساتھ کتنا رابطہ ہے، پارٹی کے ساتھ اس کی کتنی وابستگی ہے۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے نا، پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی، پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تو آپ کی سوچ ہے نا کہ یہ چیز میں نے اپنی سوچ ہی بتانی ہے نا، اپنی آپ کی تو نہیں نا بتانی۔ کتنی دیر سے مسلم لیگ نہیں، میری نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی کے لیڈر ہیں نا، یا پارٹی پالیسی ہے، وہ کچھ اور کہتی ہے۔ آپ نے یاد ہوگا طریقے انصاف کی جب ٹکٹیں جاری ہوئی تھی تو آڈیو بھی 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی آئی تھی۔ نہیں، وہ ہوتی ہوں گی، ہر پارٹی کا اپنا اپنا ہے، نون لیگ کا بھی ہے، نون لیگ کا نہیں ہے، نون لیگ کا نہیں ہے، گارنٹی سے کہہ رہے ہیں، ہاں گارنٹی دل سے کہہ رہے ہیں، ہاں دل سے کہہ رہے ہیں، ہاتھ رکھے دل پہ۔ ہاں جی، وہی بات ہوئی نا، آپ اپنی بات کھلوانا چاہتے ہیں۔ چلے، اچھا جی، آپ بتائیے گا، آپ ذرا مجھے لگ رہے ہیں کہ ٹکٹ کے لیے کہ سپورٹر ہیں؟ نہیں، ہم سپورٹر ہیں، ہم مسلم لیگ نون کے بہت پرانے ورکر ہیں، میاں صاحب کے درینہ ساتھی ہیں۔ میاں صاحب کے درینہ ساتھی، میاں صاحب جب چلے گئے تھے تو ان کو یاد کرتے تھے؟ ہاں جی، کتنا؟ بہت، ہمارے اوپر بہت ساری ایف آئی آر تھی، بلکہ چشتیاں میں جو صرف ہمارا ایک ہی گھر بچا تھا، اچھا اچھا اچھا، ہاں، ٹھیک ہے، سب لوگ پارٹی کو چھوڑ گئے تھے، ہم ہی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے۔ چھوٹا بھائی ہے غلام ربانی جو ساتھ کھڑا ہے، ایم ایس چلاتا رہا، اس کے اوپر بہت ایف آئی آر تھی، اور ہم نے ہوش سنبھالی ہے، بزرگوں سے مسلم لیگ نون کا سنا، آج تک ہم پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، جو بھی حالات وقت آیا ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ پارٹی کے ساتھ کتنے سالوں سے کھڑے ہیں؟ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے۔ اور مطلب ہے کہ 35-30 سال، 40 سال، 50 سال تو ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، اتنے سالوں میں آپ نے پارٹی کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھا، جی بالکل۔ کیا پارٹی نے بھی آپ کو دل میں رکھا؟ جی بالکل رکھا، ہماری بہت رسپیکٹ ہے پارٹی میں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، بہاولپور سے؟ چشتیاں سے، ضلع بھاؤ نگر کی تحصیل چشتیاں ہیں۔ چشتیاں سے ہیں۔ جی تو اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کے ذریعے آئے ہیں اور یہ ڈیل کر کے آئے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میاں صاحب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سب لوگوں کو پتہ چلا کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی، انہوں نے میاں صاحب کو انصاف دلانے کے لیے پاکستان میں بھیجا ہے، اور عدالتہ نے دیکھا کہ میاں صاحب کو بالکل باعزت بری کر دیا ہے۔ یہ ڈیل نہیں ہے، یہ انصاف کی توقع تھی جو اب میاں صاحب کو ملی ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم، وعلیکم کیا نام ہے جناب؟ غلام ربانی چودھری جی۔ کیا عہدہ کوئی ملا ہوا ہے؟ جی، میں 96 سے ایم ایس ایف چلائی ہے، اچھا۔ 2002 میں پھر میں نے یوتھ چلائی اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں، اور اس کے بعد چشتیاں میں؟ جی چشتیاں میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے 2011 یعنی کہ 2011 میں نے پھر الیکشن لڑا تھا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ پھر میں نے الیکشن ون کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر آج چشتی کا سروے کروایا جائے تو کون جیتے گا؟ جی الحمدللہ، ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج تک، بلکہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے، ڈسٹرکٹ بہاول نگر میاں نواز شریف صاحب کا قلعہ ہے، ہمارا مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، ٹھیک ہے، اور پچھلے الیکشن میں ایک بھی سیٹ ایسی نہیں تھی جو پی ٹی آئی نے جیتی تھی، یعنی کہ جس حد تک حالات تھے، جو معاملات تھے پی ٹی آئی کے، ایک سیٹ بھی ان کی نہیں تھی۔ اچھا اچھا، جی، اور اس وقت یہ سمجھ لیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کرائسس تھا، جو ان کو مختلف مقدمات میں دھکیلا گیا تھا، معاملات تھے، اب تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی بات اگر سچی بات پوچھو نا، ان کے علاوہ اس ملک کا اور مسئلے کا حل بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارا جو میاں صاحب کے ساتھ ہے، وہ ہمارا میاں صاحب کے ساتھ عقیدت کا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں، یہ جاوید ہاشمی کی رہائی تھی، چیف جسٹس افتخار چودھری کی وہ بحالی تھی، الحمدللہ ہم سے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر نے چشتیاں میں ہم نے ریلیاں نکالی، جلسے جلوس کیے،
اور میاں اچھا، آپ کی بات ہے جب میاں صاحب گرفتار ہوئے اور جلسے کیے اس وقت ایک دم ایسے لگا کہ عوام ساری پیچھے ہٹ گئی تھی اور نہ ریلیاں اس طرح نظر آ رہی تھیں. جلسے ہم نے عدالتوں میں جاتے رہے ہیں, شہباز شریف گرفتار ہوا, مریم نواز ہوئی, نیب کے اب 10 لوگ بھی نہیں نون لیگ کے ہوتے تھے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ لاہور کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا ادھر جو ہمارا لوکل علاقہ ہے, ہمارا بیک گراؤنڈ والا علاقہ ہے, ہم جہاں تک کر سکتے تھے ریلیاں, جلسے جلوس اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا, جہاں تک ہم ایفرٹ کر سکتے تھے ہم نے الحمدللہ بھرپور طریقے سے کی ہے اور اب بمائے ریکارڈ موجود ہے. عمران خان کہتا ہے آج الیکشن کراؤ, طریق انصاف جیت جائے گی, میں لکھ کے دیتا ہوں. عمران خان نے جو بیانیہ دیا ہے اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے, ینگ جنریشن کا ستیہ ناش کر دیا, ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. وہ کیسے؟ وہ آپ کو پتہ ہوگا, اس بندے کا جو بیانیہ جھوٹ سے شروع ہوا جھوٹ پہ ہی ختم ہوا. اور گھروں کا جو ماحول ہے, آپ یہ اس بندے کا جو کریکٹر نظر آیا ہے, کریکٹر لیس آدمی, اور اس کا جو کریکٹر نظر آیا ہے وہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, اتنی شرمندگی ہوتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری پارٹی میں سارے لوگ بہت اچھے ہوں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے آپ یقین کریں گے میاں نواز شریف صاحب ایسے شخص ہے کہ یہ تو جب ان کو باہر بھیجا واپس آئے, ہم تو ساری رات رو کے بھی شاید گزارا ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہمارے خلاف تو اس قدر کریک ڈاؤن تھے کہ ہم چشتیاں پہنچتے ہیں ادھر کریک ڈاؤن ہے, آگے پیچھے. اچھا, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جو اب موازنہ کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا جس طرح کے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی موازنے جو کی کون سی بات کر رہے ہیں؟ 2017 میں آپ بات کر رہے ہیں نا نون لیگ کی گرفتاریاں, کریک ڈاؤن, اب موازنہ کریں نا تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اس وقت نہیں ہوا تھا. بھائی جان اس وقت تو 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا نا. 9 مئی والا دیکھیں نا, میری بات سنیں, دیکھیں پاک فوج ہمارا فخر ہے, ٹھیک ہے, کچھ پرابلم ہوں گے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جو ہمارے شہداء ہیں, ہمارا عقیدت کا رشتہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہے. جب ہم بچپن میں اسٹوڈنٹ تھے, جب پاک فوج کی گاڑیاں گزرتی ہم ان کو سلام پیش کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جن لوگوں نے ہماری خاطر شہادتیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, ان لوگوں نے ان کے وہ جو مجسمے تھے ان کو جلایا گرایا, یہ تو ہماری بڑی انسلٹ کی ہے, ملک کی انسلٹ کی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ہماری بڑی انسلٹ کی ہے. ان کو بالکل یہ عبرت بننے چاہیے لوگ. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میرٹ پہ ہو, لیکن یہ عبرت ہونا چاہیے. اب چشتی میں طریق انصاف ہے تحریک انصاف. دیکھو ہم یہ کہیں کہ بالکل نہیں ہے, تحریک انصاف ہے, لیکن کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں, ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہم نے غلط کیا ہے, ادھر بھی لوگوں نے ایسے معاملات کیے ہیں. اچھا, نون لیگ نے اب جو ہے جو لوگ ناراض ہو گئے تھے, جو نون لیگ پر الزام لگاتے تھے, لوٹے کہتے تھے, نواز شریف کہتے تھے باہر بھاگ گیا, آج انہی کو نون لیگ شامل کر رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جنہوں نے الزام لگایا, جنہوں نے پارٹی کو لوٹا کہا, لیڈر کو کہا, آج انہی کو آپ کے لیڈر ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے نا وہ بڑے دور اندیش, حالات و واقعات کو سمجھنے والے اور حالات و واقعات کو سنبھالنے والے لیڈر ہیں. انشاءاللہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے بہتر کریں گے. آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی میاں نواز شریف صاحب ہوگی؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی. ابھی ہماری میٹنگ پرسوں ہے جی. اتنے خاص لیڈر آپ کے ہیں تو آپ کی ہماری میٹنگ سیچرڈے کو ہے. کتنے دن ہو گئے میاں کو ادھر آئے؟ 21 اکتوبر کو آئے تھے نا آپ کے, کیا تو ملاقات تو نہیں ہوئی؟ ہمارا جو سفر ہے ہمارا کچھ 400-500 کلومیٹر کا سفر ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں ٹائم دیا گیا کہ آپ سیچرڈے کو آ جائیں. ہمیں جی ملاقات. کیا پیغام دیں گے؟ نہیں پیغام کیا دیں گے, ہم ٹکٹ لینے آئے ہیں, ہم ورکر ہیں. انشاءاللہ ملے گی, کیوں نہیں ملے گی, کوئی بات نہیں. پہلے ہمیں پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کہاں سے؟ چشتیاں سے ہے. میں آپ کیا پیغام لائیں؟ میں رحیل افضل چودھری, میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون ہوں. اچھا, ہم پیغام یہ لے کے آئے ہیں کہ جو میاں صاحب کے ساتھ ظلم و زیادتی, وہ تو ختم ہوگی نا, کہانی ختم ہوگی, اب نئی بات شروع کریں کہ اب کیا کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے, ملک کو آگے لے کے جانا ہے. انشاءاللہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ملک کو ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن کرنا ہے. نہ ہوئی تو پھر نہیں, انشاءاللہ ہوگی. ہمارے قائد نے ترقی, جب پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے, ملک میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں, ہاسپٹل بنے ہیں, موٹر وے بنے ہیں, لوگوں کو روزگار ملا ہے. روزگار, لیکن وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں تو ہمیں موٹر وے نہیں چاہیے, ہمیں تو مہنگائی کم ہونی پی ٹی آئی والوں نے 3.5 سال ان کی حکومت رہی ہے, کون سا دودھ کی نہریں چلائی ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ جو ان کا عمران خان کا بیانیہ تھا وہ جھوٹا تھا, وہ جی بالکل. جیسے کہ آپ نے سنا, یہ چشتیاں کے وہ جالے ہیں نون لیگ کے جنہوں نے ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پارٹی کیا کرتی ہے. چاہے یہ دل سے بات نہ کرے, لیکن مایوسی ضرور ہوتی ہے کہ جو ورکر سالوں سال سے پارٹی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, جب اسے ٹکٹ نہیں ملتی یا اس کو اس لیول کی جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی, تو پھر وہ مایوس ہو کر یا تو پارٹی بدلتا ہے یا سیاست کو خیر آباد کہتا ہے. سہیل عباس بلوچ کو دیجیے اجازت, خدا حافظ.